بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار میرے لیے ایک لسان صدق قرار دے، ایک اچھی زبان اور نیک زبان اور ایک سچی زبان قرار دے فی الآخرین، آئندہ لوگوں میں، یعنی ایک ایسی شخصیت ہو کہ جس کو لسان صدق کہا جاتا ہو، کہ جو صدیق ہو، کہ جس کی زبان سچی زبان ہو۔ اور وہ صدیق کون ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق وہ ہو سکتا ہے کہ جو مباہلہ کے میدان میں جھوٹوں کے مقابلے پر جانے والا ہو، جو انفسنا کے مقام پر ہو، جو نفس رسول کے مقام پر ہو گویا۔ اور پھر اس دعا کو پروردگار نے قبول فرمایا اور سورہ مریم آیت نمبر 50 کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی رب ہب لی، اس کا جواب آیا وَوَهَبْنَا۔ پھر دعا کی تھی وَجْعَل لِّی، جواب آیا وَجْعَلْنَا، اور ہم نے قرار دے دیا لہم، تمہاری اولاد کے لیے، جس میں جناب یعقوب ہیں، جناب اسماعیل ہیں، ان کے لیے قرار دے دیا۔ کیا قرار دے دیا؟ لسان صدق، لسان صدق ہم نے بنا دیا۔ کس کو بنایا؟ قرآن کریم نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے علیہ، علی کو ہم نے لسان صدق قرار دیا۔ تو خود قرآن کریم میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ اس روایت کے ذیل میں کتب اہل سنت سے بھی حوالے موجود ہیں، جیسے علامہ حسکانی نے اپنی کتاب شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پر بھی روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل کیا ہے۔ ایک اور عالم اہل سنت نے، شہاب الدین شافعی نے اپنی کتاب توضیح الدلائل میں صفحہ نمبر 164 پر یہ روایت لکھی ہے کہ اس آیت میں علی سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔